باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سلسلہ دروس عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں موضوع کے تحت سلسلہ دروس کا چھٹا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش۔ اس کا عنوان ہے عزاداری کی موجودہ صورتحال، کہ ہماری عزاداری کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہیں ہم۔ خدا بند عالم نے ہمارے لیے 14 معصومین کا انتظام کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء تھے۔ تو ہمیں بے راہ روی کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام عالم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام ہمیں جاہل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ علم ہونا چاہیے، علم حاصل کرو۔ تبھی تو مولا نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کانا بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین میں ہو، وہ چین تک جانا پڑے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو چین تک جاؤ۔ یہ ایک صرف مثال تھی، یعنی سمجھایا گیا تھا کہ علم کی کیا فضیلت ہے۔ یہ صرف اشارہ تھا کہ ہمیں علم کتنا پسند ہے، تو ہمارے چاہنے والے علم سے مزین ہونا چاہیے۔ ہمارا چاہنے والا کوئی جاہل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ائمہ کو جہالت پسند نہیں ہے۔ جہالت علم کی دشمن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل میں علم کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے، چاہے وہ کوئی سا بھی عمل ہو۔ عمل کوئی سا بھی ہو، اب عزاداری بھی ایک عمل ہے، تو عزاداری میں بھی علم کی جھلکیوں کو نظر آنا چاہیے۔ علم کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے ہماری عزاداری میں۔ لیکن ہمارے بعض نوجوانوں کے سروں پر جہالت کا ایسا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ وہ علماء کی بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، حق کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ہم باطل پر تو نہیں ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ جبکہ خداوند عالم نے انہیں عقل بھی دی ہے، دل بھی دیا ہے، کان بھی دیے ہیں، آنکھیں بھی دی ہیں، سب کچھ، لیکن دیکھنے کو، سننے کو، حق سننے کو، حق دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہے، حق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت کا غلبہ ہے، ان کے ذہنوں میں جہالت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم ائمہ اطہار کے پیروکار ہیں تو جہالت ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرنی چاہیے، جہالت کا گزر نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس سے، اس لیے کہ اگر ہم جاہل رہیں گے تو اہل بیت کو ہم پسند نہیں آئیں گے۔ جب ہم انہیں پسند کرتے ہیں، وہ ہستیاں ہماری محبوب ہستیاں ہیں، تو ہمیں بھی تو اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ وہ بھی یہ کہیں کہ یہ ہمارے محبوب ہیں۔ تو اور ہم کہاں ہیں؟ ہم علماء کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا ہم جیسی عزاداری کر رہے ہیں کرنے دیجئے، آپ سے کیا مطلب کیوں نہیں ہے بھائی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب پر واجب ہے۔ یہ بات الگ ہے
کہ علماء نے یہ خاص ذمہ داری لی ہے کہ وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کریں، انجام دیں۔ خداوند عالم نے بھی یہ خصوصی عہدہ دیا ہے، انبیاء کو پہلے یہ عہدہ ملا، پھر ائمہ اطہار علیہ السلام کو یہ عہدہ ملا، اور ان کے بعد نائبین امام کو، جو امام کے نائب ہیں، انہیں یہ عہدہ ملا ہے کہ وہ تبلیغ کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، حق تک پہنچائیں لوگوں کو، پیغام حق پہنچائیں لوگوں تک۔ تو جب علماء حق بیانی کرتے ہیں تو کچھ جاہل فکر افراد، ممکن ہے کہ وہ پڑھے لکھے ہوں لیکن فکر ان کی جاہل ہے، جہالت ان پر حاوی ہے، غالب آ چکی ہے ان کے ذہنوں پر، تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ آپ کو کیا مطلب ہے، ہم انجام دے رہے ہیں، انجام دینے دیجئے، جیسی ہم عزاداری کریں گے مولا قبول کریں گے۔ ایک گروہ ہے، وہ تمام جاہلوں کا گروہ ہو، تمام جاہلی ہوں اس میں، تو یہ بتائیے کہ وہ گروہ ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل ترقی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سبھی جاہل ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے کے درمیان مشورہ بھی دیں گے تو جاہلانہ مشورہ ہوگا، اور جہالت ترقی نہیں کرتی۔ اس جہالت کو دور کرنے کے لیے علماء کے مشوروں کی ضرورت ہے۔ علماء جو مشورہ دے رہے ہیں ان کو سننا پڑے گا، ہمیں متوجہ رہنا ہوگا کہ علماء ہمیں راہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، ہم راہ مذلت میں ہیں، وہ راہ ہدایت دکھا رہے ہیں۔ اور ہماری قوم کا جو سب سے بڑا عالمیہ ہے، سب سے بڑا عالمیہ، وہ لوگ جو خود کو مولائی کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے، وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میاں کل تو ہم پر دوسرے لوگ ہمارے دشمن اعتراض کرتے تھے، آج اپنے لوگ ہی اعتراض کرنے لگے۔ عزیزو، اس بات کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے عزاداری کی صورت ایسی بنا ہی کیوں ڈالی کہ انگشت اعتراض کی گنجائش ہو؟ آپ نے اعتراض کرنے کے مواقع ہی فراہم کیوں کیے جو لوگ اعتراض کریں؟ یہ ایک جواب ہے۔ دوسرا جواب، دشمن کے اعتراض میں اور دوست کے اعتراض میں فرق ہوتا ہے۔ دشمن جو اعتراض کرے گا وہ حسد اور دشمنی کی بنا پر اعتراض کرے گا، لیکن جو دوست اعتراض کرے گا وہ ہمدردی کے طور پر اعتراض کرے گا، اس کے دل میں قوم کے لیے درد ہوگا، وہ یہ چاہے گا کہ ہماری قوم گمراہ نہ ہو، صحیح راستے پر چلے، وہ حق بیانی کرتا ہے، دوست حق بیانی کرتا ہے کیونکہ وہ ہمدرد ہے۔ ہمدرد اور دشمن، ان دونوں کی پہچان نہایت ضروری ہے۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ پہچان ہے، دشمن کی پہچان، بصیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر، انسان کا شعور بیدار ہونا چاہیے تاکہ دوست اور دشمن کو پہچان سکے کہ ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ آج سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ دوست کو دشمن سمجھا جا رہا ہے اور دشمن کو دوست سمجھ رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہیں غلط تو نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہمیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دشمن یہ نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں، تو وہ حاسدانہ نظر سے دیکھے گا، لیکن ہمارے دوست ہمیں ہمدردانہ نظر سے دیکھتے ہیں،
ترقی کرنا دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہ ترقی کرتے ہوئے دیکھیں ہم اپنے دوست کو. تو فرق ہوا نا دونوں میں کہ فلاں دوسرے لوگ تھے وہ اعتراض کرتے تھے، اب یہ بھی اعتراض کرنے لگے. تو اپنے جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ہمدردانہ طور پر کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم، ہماری ملت صحیح راستے پر چلے، سدھر جائے، قاعدے سے چلے. وہ چاہتے ہیں کہ بدنام نہ ہو ہماری قوم. ہمارے دوست چاہتے ہیں کہ ہمارا دوست بدنام نہ ہو، عزت دار زندگی گزارے دنیا میں. لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ ہم دوست کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن دشمن کی بات پر عمل کرنے کو تیار ہیں. تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ عقل مندی کی دلیل یہی ہے کہ آپ اپنے دوست کو دوست سمجھیں اور دشمن کو دشمن سمجھیں، جو کہ برعکس ہو رہا ہے. ہم دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھنے لگے. اور یہ جو تمام مشکلات پیش آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے پیش آ رہی ہیں کہ ہم دشمن کو دوست سمجھ رہے ہیں اور دوست کو دشمن سمجھ رہے ہیں. فکر کے دریچوں کو باز کرنا ہوگا، فکر کو کشادہ کرنا ہوگا ہمیں. فکر کی پستی انسان کو پستی میں لے جاتی ہے. فکر بلند رہنی چاہیے. فکر کی بلندی ہی انسان کو ترقی عطا کرتی ہے. فکر کی کشادگی انسان کو ترقی کے زینے طے کراتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دشمن کو سمجھیں، دشمن کی سازش کو سمجھیں، اسے درک کریں اور اپنے دوست کی اہمیت کو سمجھیں کہ ہمارا دوست کیا چاہتا ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کو دوست رکھتے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں. تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ہم بے راہ روی کی زندگی گزاریں، کج روی کی زندگی گزاریں؟ کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ہم دشمن کی باتیں مانیں، ان کی باتیں نہ مانیں؟ یہ تو امام حسین علیہ السلام کو غمگین کرنا ہوا نا. وہ رنجیدہ ہوں گے اس سے کہ ہم ان کی باتیں تو مان نہیں رہے ہیں، ان کے دشمنوں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں، ان کے دشمنوں کی پیروی کر رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے، کدھر جا رہے ہیں اور کدھر جانا تھا. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، ہمیں متوجہ رہنا ہوگا ان سب چیزوں کی طرف کہ ہمارے دوست، ہمارے دشمن الگ الگ ہیں. دشمن الگ ہوتا ہے، دوست الگ ہوتا ہے. علماء اعلام ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے اپنے ہیں. یہ ہمدردانہ مشورہ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے علماء کی بات ماننی چاہیے، قبول کرنی چاہیے. وہ حق بیان کرتے ہیں. حق کڑوا ضرور ہوتا ہے، تلخ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو حق کے پیروکار ہیں وہ تلخی کے باوجود حق کی پیروی کرتے ہیں، حق کو تسلیم کرتے ہیں. اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں حق کی باتیں گرا نہیں گزرنی چاہیے. ہمیں حق کی پیروی کرنی چاہیے، ہر حالت میں حق کی پیروی کرنی چاہیے. تبھی ہمارے اعمال قبول بارگاہ الہی ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.